بدلے میں دولت ملے یا شہرت ملے کہ میں نے دولت بانٹنے والا ہوں۔ جب کوئی کسی کو خزانہ دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اس کا بینیفٹ چھپا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا صوفی ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، ولیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے، تب بھی اس کے پیچھے ایک بینیفٹ چھپا رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے کچھ نہ کچھ دے، یعنی جنت دے، یعنی دوزخ سے نجات دے۔ ہر انسان کا بینیفٹ چھپا ہوتا ہے، ہر انسان کوئی نہ کوئی چیز دینے سے پہلے یہ چیز سوچ لیتا ہے کہ ہم اس کو ایک چیز عطا کر رہے ہیں تو مجھے اس سے یہ چاہیے۔ یہاں تک کہ آج کل کا ماحول تو یہاں تک کہ ہو گیا ہے کہ جب کوئی پیر صاحب کو 500 روپے نذرانہ دیتا ہے تو مائنڈ میں اس کے 5 لاکھ کا کام پہلے سے ہی گھسا ہوتا ہے کہ میں ان کو 500 روپے دوں گا تو اس کے بدلے میں یہ دعا کریں گے تو میرا 5 لاکھ کا یا 5 کروڑ کا کام ہو جائے گا۔ دنیا بینیفٹ چاہتی ہے، دنیا اس جگہ پر اب کوئی چیز عطا کرنا چاہتی ہے جس جگہ پر ملے۔ قربان جائیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہوں نے ہمیں ایمان کی جیسی دولت دی، کہ جنہوں نے ہمیں نماز کی جیسی دولت دی، کہ جنہوں نے ہمیں زکوٰۃ دی، کہ جس کے بدلے میں کہ جس کی وجہ سے غریبوں کی مدد ہوتی رہتی ہے، کہ جنہوں نے ہمیں حج کی جیسی دولت عطا کی، کہ جنہوں نے ہمیں توحید کا راستہ دکھایا، کہ جنہوں نے جگہ جگہ پر سجدہ کرنے سے اللہ بچایا، کہ جنہوں نے ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف بلایا، کہ جنہوں نے ہمیں روشنی کی طرف نور کی طرف بلایا، کہ جنہوں نے ہمیں جنت کا راستہ عطا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کوئی بینیفٹ نہیں، کچھ نہیں چاہا کہ مجھے ملے۔ امتیوں کو ایمان کی دولت سے نوازا لیکن کچھ نہیں چاہا، کوئی اجر نہیں چاہا کہ ہمیں کوئی چیز ملے، لیکن امت نے کہا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دینا۔ اس دور کے جو صحابہ رسول تھے انہوں نے میٹنگ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کوئی ظاہری دکھتا نہیں، تو آپ نے میٹنگ کی کہ سب لوگ چندہ کر کر کے ایک دوسرے سے پیسے لے کر کے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا دے دیا کریں گے، نذرانے کے طور پر دے دیا کریں گے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس گئے جو حضور کے چچا تھے۔ آپ نے کہا کہ آپ دن رات تبلیغ دین میں لگے رہتے ہیں، دن رات لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے رہتے ہیں، توحید کا راستہ بتاتے رہتے ہیں، آپ کے پاس آپ کو وقت نہیں ملتا، آپ سجدہ کرتے ہیں تو امتیوں کے لیے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو امتیوں کے لیے، تو میرا بھی کوئی فرض بنتا ہے۔ تو نذرانہ لے کر کے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے جب گئے تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو فرما دیجئے لا أَسْأَلُكُمْ، میں نے جو تم کو دین دیا، ہم نے جو تم کو اسلام دیا، ہم نے جو تم کو نماز کی جیسی دولت دی، ہم نے جو تم کو حج کا جیسا سفر دیا، ہم نے جو تم کو سچائی کا راستہ دیا، ہم نے جو تم کو اندھیروں سے دور کر دیا، ہم نے جو تم کو جنت کا راستہ دکھا دیا، ہم نے جو تم کو دوزخ سے دور کر دیا، اس کے بدلے میں ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں کوئی خزانہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی دولت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی زمین نہیں چاہیے۔ اگر کچھ پھر بھی دینا چاہتے ہو تو بس اتنا دے دو کہ اللہ کے جو محبوب نبی ہیں اس کی یاد اہل بیت اطہار سے محبت کا تحفہ دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے دولت کا ضرورت نہیں، مجھے خزانے کی ضرورت نہیں، کیا چاہیے؟ صرف ایک چیز چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت۔